الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان محترم، عید الضحیٰ عید قربان دا دوسرا دن ہے، یعنی عید دا ہی دن ہے. تو اس موقع تے میں سورہ کوثر پڑھیے جدے وچ اللہ نے قربانی دا حکم فرمایا. اس سورت دی تھوڑا ترجمہ تفسیر کر کے خطبہ پڑھاں گے. جو اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا ہے لا تصوموا فی هذه الایام، کہ جو ایام عیدین نے انہاں وچ روزہ نہ رکھیا کرو.
فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ، یہ کھانے کے دن ہیں، وَشُرْبٍ، پینے کے دن ہیں، وَبِيَالٍ، اور اپنی عورتوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ خوش طبعی کرنے کے دن ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین شاید بڑی سخت شاید نام، دین سخت چیز دا نام نہیں، دین بڑی آسان چیز دا نام ہے۔ صرف دین تھوڑی جی انسان نو حدود سکھاندا ہے۔ مثال دینا، اللہ نے انسان دے وجود وچ بھوک رکھی ہے، اس نو بھوک لگدی ہے، روٹی دی، گوشت دی طلب انسان کھانا چاہتا ہے، اور کھانا انسان دی ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان دے اندر کوئی چیز بھی، اللہ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اللہ نے مچھر بھی بغیر کسی وجہ تو نہیں بنایا، رب نے کائنات دی ہر چیز کسی مقصد دے تحت بنائی۔ اب جتنا کائنات تفکر کرو گے، دنیا ویکھو گے، سوچو گے، تو آپ رب دے قریب ہوتے جاؤ گے۔ ایون کہ آپ بندہ تے بندہ ہے نا، درخت دیکھو نا، ایک درخت دا ایک پتا توڑ کے تسی تھیلی تے رکھ لو، اس نو غور نال دیکھو، اس دے اندر بنے ہوئے سسٹم اور نظام نو دیکھ کے تسی حیران ہو جاؤ کہ خالق کائنات نے اس ایک پتے دے اندر کیسی کاریگری دکھائی۔ تو یہ میرے رب دا نظام ہے۔ فرمایا ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، کوئی چیز بھی رب نے بیکار نہیں بنائی، کار آمد چیزیں بنائی۔ تو آپ سنو میں کی کہنا چاہتا ہوں، تو اگر انسان نو بھوک لگ دیئے تو خالق نے بھوک اندر رکھیے، یہ مطلب ہے بھوک لگنا گناہ نہیں۔ اچھا ہوں اگے جو دین نے پابندی لائی ہے وہ اے وے کہ اگر تین بھوک لگ دیئے تو بھوک لگنا فطرت ہے، تیری ضرورت ہے، لیکن یہ دا مطلب ہے نہیں کہ جدی روٹی لبے ہوئی کھا لے۔ یہ دا مطلب ہے تینوں دین پابند کیتا ہے کہ روٹی حلال دی کھا، وہ اینا فرق ہے۔ اگر دین آزاد کرے بجاؤ جی بھوک لگے تو جدی لبے کھا لو تو دنیا افرا تفری پھیل جائے گی، دنیا نہیں رہے گی، جنگل ہو جائے گی۔ تو دنیا نو دنیا رکھن واسطے رب نے حلال حرام دا کانسیپٹ بنا، قرآن اچھ قانون دیتا کہ بھوک لگے تو حلال کھاؤ۔ پھر فرمایا اللہ نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ لوگوں میں تو اڈے اندر عورت دی محبت رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، رب نے انہوں نے بنایا، جب انہیں جان آئی تو آپ پریشان سے، حضرت آدم پریشان سن، تنہا سن، تو خالق کائنات نے انہوں نے پھر نیند دیتی، پھر نیند دے عالم میں چونہ دی ایک پسلی کٹ کے انہاں چو عورت بنائی تاکہ تسی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ فرما دیں عورتاں وچ مرداں واسطے سکون رکھے تاکہ تو اچھا ہون اتھے رمض ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساڑھے باپ نے مائی حوا دی طرف ہاتھ بڑھایا، چونکہ فطرت سی انہاں دے اندر موجود سی، عورت دی رغبت انہاں دے اندر موجود سی، تو اللہ نے فرمایا آدم رکو، پہلے نکاح کر۔ اب وہ سمجھ آگا؟ تو جس طرح بھوک لگنا فطرت ہے، اس طرح عورت دی طرف دل دا راغب ہونا یہ بھی فطرت ہے۔ اللہ فرما دیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ،
والبنین والقناطیر المقنطرہ، بندیاں وچ دولت دی محبت بھی پائی جاندی ہے، عورت دی محبت بھی پائی جاندی ہے، شہرت دی محبت، یہ ساریاں چیزاں موجود نے، مگر انہاں حاصل کرن دا طریقہ وہ ہونا چاہیے جڑا اللہ دے دین نے وضع کر دیتا ہے، متعین حدود کر دیتی ہیں کہ تلک حدود اللہ، اے اللہ دیاں حداں نے، انہاں تو باہر جا کے اپنی ضرورتاں پوریاں غلط طریقے نال نہ کرے جے، لا تقربوا الزنا، زنا نہ کرے جے، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا نہ کرے جے۔ اے دن کھانے پینے اور عورتاں دی طرف رغبت دے، مگر ادا مطلب یہ نہیں کہ حرام کھاؤ، ادا مطلب یہ نہیں کہ شراب پیو، ادا مطلب یہ نہیں کہ زنا کرو، ادا مطلب یہ کہ انہاں چیزاں نو دین دی بنائی ہوئی دائرے دی قانون دی حد دے اندر رہ کے جو طریقہ بھی پورا کرنے دا ہو سکتا ہے وہ کر۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ جی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ عزیزم تو اے ایک ضمناً بات سی عرض کر رہے ہیں کہ اے دن ایسے نے کہ آپ انہاں دے اندر خوشی مناؤ، مگر شریعت دیاں حداں دے اندر رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر، بہت سارے معانی علماء نے لفظ کوثر دے بیان فرمائے، بلکہ یہ دے اتے کتاباں موجود نے، مفسرین نے دے اتے بڑی شروحات لکھی ہیں اس سورۃ مبارکہ تھا۔ جو میں جس چیز تے آپ کو عرض کرا گا وہ ہے کہ کوثر تو مراد ایک حضور دی اولاد دی کثرت، بعد مفسرین نے امت دی کثرت بھی مراد ہے، اس تو مراد امت دی کثرت، مگر ایک مراد بھی لے کے دے تو مراد حضور دی اولاد دی کثرت ہے۔ بعد لوگ اس گل تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ سید ابن کی دعا ہے، سمجھ آئی؟ جدید تحقیق جو ہونا آئی ہے، میں یہ محفوظ کیتی ہے پیسے کر لیں کہ چنگیز خان دا ڈی این اے جدید اے ہون تحقیق ہوئی ہے، منگولیا دے گرد و نواح دے کروڑاں بندیاں دے اندر چنگیز خان دا ڈی این اے، جس دا مطلب ہے کہ چنگیز خان دی اولاد، کیونکہ اس نے بڑی کثرت نال شادیاں کیتیاں اپنی زندگی وہ دی ازدواجی زندگی کثرت نال عورتاں آئیاں، تو اس نے کثرت نال نکاح کیتے، تو کروڑاں لوگاں دے اندر ڈی این اے پایا گیا ہے چنگیز خان دا۔ تو اگر چنگیز خان دا ڈی این اے او دے بچیاں جو کہ کنفرم نہیں حلال دے یا حرام دے، کروڑاں بچیاں آ سکتا ہے، حالانکہ چنگیز خان نہ رب دا وعدہ نہیں انا آتینا کل کوثر، آمینہ دے لال نال تے رب دا وعدہ ہے محبوبہ تیری اولاد نو کثرت دیاں، تو سادات دا کثیر ہونا کثرت نال ہونا اے اللہ تعالیٰ دے اس وعدے دی تکمیل ہے۔ اور سنو اور یاد فرما، کدو صورت نازل ہوئی یہ دیکھتے ایک جملہ یہ بھی لکھا جاندہ ہے کہ کفار نے حضور دے بیٹیاں دے فوت ہونے تو بعد ایک کیا سی کہ رسول اللہ دا تے پتر ہی کوئی نہیں، انہاں دی تے اولاد ہی کوئی نہیں، انہاں دا نام کون لگے گا؟ کہ اللہ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، سونیا جنہ آکھے نا بھئی تیرا نام نہیں رانا، نہ انہاں دا نہیں رہے گا، تو ان کائنات کسی جگہ تے ابو جہل دی اولاد نہیں ملے گی، کوئی بندہ دنیا دے دعویٰ کردہ نہیں ملے گا کہ میں ابو لہب دی اولاد ہوں، کوئی یہ نہیں آکھے گا میں شمر دی اولاد ہوں، میں یزید دی اولاد ہوں، ہین بھی تے نہیں بول دے، لیکن میرے رب دا وعدہ انا آتینا کل کوثر، محبوبہ تیری اولاد نو اتنی کثرت دیاں گا کہ فاطمہ دے پتر حسن دی اولاد بھی دنیا تے موجود ہوئے گی، حسین دی اولاد بھی دنیا تے موجود ہوئے گی۔ عزیزہ نے محترم، تو رسول اللہ نو یہ جدو بات پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، حضور
اس سے وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی دا نسب وہ دے باپ کو ہی چلتا ہے. یہ رول ہے دنیا ساری میں. کسی بھی انسان دا نسب وہ دے والد تو چلتا ہے, والدہ تو نہیں چلتا. اولاد باپ کی طرف منسوب ہوندی ہے, مگر دو مثالاں ایسیاں نے جنہاں وچ نسل دی نسبت ماں نال ہوئی. ایک حضرت عیسیٰ دی نسبت انہاں دی والدہ دی طرف بی بی مریم پاک دی طرف, ایک حسن تے حسین دی نسبت انہاں دی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی طرف. تو سید وہ ہون گے دنیا میں جڑے فاطمی ہون, علوی سید نہیں ہون گے, فاطمی اور علوی مشترکہ سید ہون گے. جو حضرت بی بی فاطمہ اور مولا علی دی مشترکہ اولاد ہون گے وہ سید کہلان گے. حضرت علی دی باقی اولاد سید نہیں کہلان گے. وہ جو علوی کہلان جو اس مناسب ہوں ہے وہ اپنا نام لکھ دینے, مگر بی بی زہرا پاک اور مولا علی سرکار دی جو مشترکہ اولاد حسن اور حسین چو پیدا ہوئی ہے انہوں نے سیدہ کہا جاتا ہے دنیا میں معروف. تو رسول اللہ دی اولاد نے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے اندر پھیلایا. اور سادات ہر دور میں ہجرت کرتے ہیں. اور میں جدو اپنا ساڈا خاندانی شجرہ ہے نا اس نو پڑھیا تھے, کوئی دو پیڑیاں سیدہ دیاں ایک جگہ تے میں اپنے آبا و اجداد دیاں دیکھیا ٹکیاں ہون یا تین, اس تو اگلی پیڑھی ہجرت کی. اے سادات مسلسل ہجرت کرتے رہے نے جنہ دی وجہ تو اے سادات پوری دنیا میں پھیل گئے. اور دوسری وجہ دنیا میں پھیل جان دیے سی کہ کچھ بنو عباس دے اور کچھ بنو امیہ دے جو حکمران سن وہ سادات دے بڑے مخالف سن. بنو امیہ دے کچھ حکمران اور کچھ بنو عباس دے حکمران جنہ دی صدیاں حکومت رہی وہ آل رسول دے بڑے دشمن سن. تو انہاں تو اپنی جان اور مال دی حفاظت کرنے واسطے سادات عرب اور حجاز دور دراز علاقے میں ہجرت کر دے رہے. تو بالخصوص خطہ ہندوستان دے اندر آل رسول دا آنا اس دی وجہ ایسی کہ اس خطے دے لوگ رسول اللہ دی آل نال محبت بڑی کر رہے سی. جدو پیچھا پتہ لگنا وڈکیاں ہوں منڈے کو سعودی عرب جاندے تو پیچھا دس دیں تو یار اتنے بڑے اچھے حالات, کوئی یورپ جاندہ ہے تو آندھا اتنے بڑے اچھے حالات نے تو بندے پاویں بیڑیاں تے چڑھ چڑھ ڈوبدے پے اتنے جاندے پے, پاویں بیڑیاں تے چڑھ چڑھ پہ ڈوبدے وہ جانا اتھے. اسی طرح جدوں سادات نو پتہ چلیا کہ ہندوستان دے لوگ سادات نال بڑی محبت کر دے, انہوں نے اس طرف ہجرت فرمائی اور اس جگہ دیاں عورتاں نال نکاح کیتے اور کثرت نال کیتے جنہیں جو اولاد سادات پیدا ہوئی. عزیزان محترم, اس زمانے دے بادشاہ خود سیدان بلا کے لے آتے سن جی, اور انہوں نے اپنی بیٹیاں دے رشتے بھی دیندے آئے تے اپنے رہائش بھی دیندے آئے. مثلا دلی دی جامعہ مسجد دے اندر جڑے سادات ہن بھی موجود نے نا, دلی دی جامعہ مسجد بخاری سادات ہے. جدو بادشاہ نے مسجد بنائی انہوں نے بخارا ہی جا کے یہ سیداں دا خاندان اتنے دلی چ لیا اور اجے بھی اتنے آباد نے, انہوں دی اولاد کثرت نال اتنے پھیل گئی. کہ ایڈی وڈی مسجد بنائیے تے دا امام مسجد کوئی سید ہونا چاہیے, انہوں نے اتوں بلا کے لیا اور انہوں نے امام مسجد دلی چ رکھا. کیونکہ لوگاں دا یہ خیال ہوندہ سی, انہوں دا یہ طریقہ ہوندہ سی. تو اس طرح پھر سادات مختلف ممالک کی برے صغیر کی طرف رخ کرتے سن کہ یار اتھو دے مسلمان لوگ انڈین جڑے نے وہ سادات نال بڑی محبت کرتے. تو یہ سلسلہ سرکار دی اولاد دا پوری دنیا پھیل جڑے اس وقت اردن وچ بادشاہ نے
وہ بھی سید نے اور مولا علی دی اولاد نے جی شاہی خاندان ہے اردن میں شاہ حسین. ویسے وہ بڑے لبرل الجدید ہو گئے مگر سید اصلی نسلی عراق میں. اس سال جدو میں گیا مدینہ شریف تو مدینہ شریف رسول اللہ دے روزے دے مسجد دے اندر کو چھتریاں لگی ہیں روضہ شریف کو سامنے. وہ اسی بھی رات نو کیونکہ اتنے سوندے نہیں چلے جائیے مسجد اچھی رات نو نیند نہیں کری دی دنے سو لئی دے تو اتنے اسی چلے گئے بیٹھے ساں سی تے ایک بزرگ آئے سفید داڑھی والے وہ آ کے کرسی تے بیٹھے نال انہوں نے کوئی بادب جے بندے اور بھی بیٹھے. پھر یہ ایک روحانی کشش ہوتی ہے. میں جڑے میرے نال بندے سن میں کہا انہوں نے کہ یار مینوں لگتا ہے کہ بزرگ سید نے مدینہ شریف کہ مینوں لگتا ہے جڑے بزرگ نے نا یہ سید نے. کچھ پڑھ رہے سن انہاں آخیا تمہیں کیویں پتہ لگا ہے. میں کہ بس یار مینوں لگتا ہے وہ جڑے نال سن نا انہوں نے پیچھے بیٹھے انہوں نے خادم انہوں نے میں سوال پھر کیتا ڈائریکٹ نہیں پوچھا کیونکہ اتنے وہ پھر بڑے خوف زدہ جے ہو جاتے ہیں سید جڑے. میں کہ یار اتنے مدینہ شریف سید ہیں انہوں نے آخیا بالکل ہیں. میں کہ انہوں کا پتا اس ویلے انہوں نے ایک مسکرا کے اسے کہا جی اے جڑے تواڈے سامنے بیٹھے ہوا من احد کہ یہ انہوں نے ایک نے جنہ دے بارے تسی پوچھ رہے ہو یعنی جنہ سادات دے بارے تسی پوچھ رہے ہو نا اے انہوں نے ایک. میں پھر اپنے دوست اندر سے آ کے بھائی کنفرم ہے کہ سید نے. لو جی یہ پھر میرے ساتھی جڑے نے پھر ہندوستانی آئے پاکستانی انہاں سارے صلاح بنا لی بس جی انہوں نے نات سے بنا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے تسی چومنا چاہتے ہو تو چوم لو. انہیں پھر سارا زور لایا وہ جڑے بزرگ سن انہوں نے ہاتھ نہیں چومن دیتا اور پھر وہ تو غائب ہو گئے. مگر دوسرے دن پھر وہ اس جگہ تے گئی تشریف لے آئے سن. اور تسی اکثر اہل سنت جڑے بزرگ نہ بزرگان دین نے نا وہ تسی اس جگہ تے بیٹھے تو نظر آؤ گے جڑی مسجد نبوی دے اندر جگہ ہے اتو چھتی نہیں اور حضور دے روزے دے سامنے اتنے چھتریاں بنی ہیں مسجد دے اندر اتنے بزرگ اکثر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی بھی اتنے تہجد وغیرہ پڑھنی بہتے سا. تو اولاد رسول مکہ وچ بھی موجود مکہ شریف دے نال پہاڑ ایک جبل الکعبہ وہ جتنے محلے نا وہ سارے انہوں نے سدے سن ہارا سادہ. اس جگہ تے جتنے آبادی سی وہ ساری سادات دی آبادی ہوں وہ جگہ ختم کر کے کعبہ شریف شامل کر دی گئی اور وہ الگ ہو گیا. انہوں نے شریف سدے نو مکہ اور مدینہ شریف سادات دے نال سید نے لکھا ہوں شریف لکھا ہوں یہ انہوں دی علامت ہوندی ہے کہ سید نے جنہ دے نال شریف لکھا ہوا. تو حضرت صاحب اے اولاد نبی یمن وچ موجود ہے سرکار دی اولاد یمن وچ کثرت نال موجود ہے عراق وچ موجود ہے ایران وچ جو کہ شیعہ نے مگر جتنے اتنے بھی سادات نے یہ امام حسن دی بھی اولاد نے امام حسین پاک دی بھی اولاد نے مگر موجود نے. افغانستان دے اندر سادات موجود نے. دنیا دا کوئی مسلم خطہ ایسا نہیں جتھے رسول اللہ دی آل پاک دے افراد موجود نہ ہون. یہ اللہ دا وعدہ ہے انا آتیناک الکوثر کہ محبوب پیارے تیری اولاد نو کثرت دیاں گا تیری اولاد نو کثرت دیاں گا. تو ماشاءاللہ اے رب دا وعدہ اور وعدہ پورا ہوا. کوئی بھی سید ہوئے میں آپ کی خدمت عرض کراں گا کیونکہ یہ مسئلہ ہے کوئی بھی سید ہوئے او دا احترام کرے اس وقت تک جدو تک بد عقیدہ نہ ہو جائے اور وہ دی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ جائے پھر اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے. ورنہ گناہ گار سید بھی ہوئے تو دا احترام کرے. یہ ہوں میں تو اس تو نہیں دستا پہ میں سید ہاں من تو جی تھی بڑا مندے ہو بڑا ادب کر دو جتنا کر دو میں تو بھی بڑا ہے. مجھے مسئلہ تو پہ دسنا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تسی جتنے لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ تسی حضور دے امتی ہو ہے ہو کہ نہیں امتی ہو نا. اچھا حضور دی امت دی شان ہے اللہ فرما دیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. تسی جتنے لوگ ہو امت ہو تسی ساریاں امتائیں چو سردار امت ہو.
کنتم خیر امہ. تو سوال یہ کہ جڑے تسی گناہ کرتے ہو تسی امت چوں نکل جاندے ہو؟ کیا گناہگار بندہ امت چوں نکل جاندہ ہے؟ نہیں نکلدا. گناہگار امت چوں نہیں نکلدا. حضور فرماتے ہیں جڑا وڈا گناہگار ہویا میں بخشوانا ہی انہوں. سرکار فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جڑا میری امت دا وڈا گناہگار ہویا میں ان بخشوانا ہے. تو جس طرح تواڈیاں گناہاں دے باوجود سیداں دا نانا مڑ بھی تواڈے نال پیار کردا ہے. تواڈیاں گناہاں دے باوجود بھی سیداں دا نانا تواڈے نال پیار کردا ہے. تو جو کوئی سید نکی موٹی کردا ہوئے کہ اس گناہ نو غلط آکھاں گے، سیداں نال مڑ بھی پیار کرنا چاہیے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اور نال دوسری بات یاد کر لو، جس طرح تسی گناہ کر کے بھی امت میں مڑ داخل ہو، گناہ نے تو انو امت چو نہیں نہ کڑیا تے گناہ نے کسے سید نو نسل چو خارج نہیں کیتا. اگر تسی بد مذہب ہو جاؤ، بد عقیدہ ہو جاؤ تے تسی بھی نکل جاؤ گے امت چو، سید بھی آل چو نکل جائے گا. لیکن تسی گناہگار ہو تے تامی امتی ہو، سید گناہگار ہوئے تے تامی سید. ایک بزرگ دا واقعہ میں پڑھیا ہے. انہاں کو ایک بندہ گیا ہو سکیں ساڑھے کو ایک شاہ ہوری نے تو بڑے ڈنگے نے انہاں احترام کرام ہے. انہاں فرمایا کہ مسلمان ہے وہ سید؟ انہاں کہا جی مسلمان تے ہے جی دین تے ہے سنی ہے نا کہ سنی. انہاں کہا ارہاں ایتھے زمین تے لفظ لکھ خنزیر، اس لکڑ نال خنزیر لکھ دیتا. انہاں کہا اتے جتی مار. اس بلاج ایک 10 جتیاں ماریاں زمین جتھے لفظ خنزیر لکھیا سی. انہاں کہا قرآن لے آؤ. جدو قرآن لے آندا تے کھولیا اتے لکھیا سی سورہ بقرہ چ لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اتے خنزیر دا نام اودے چ بھی سی. انہاں کہا ایتھے مار سکنا؟ وہ سا کہا جی نہیں ایتھے کیویں ماراں، بے ادب ہوں. انہاں فرمایا لفظ تے اوتھے بھی ہوئی سی ایتھے بھی ہوئی ہے، ہن کیوں نہیں ماردا؟ وہ سا کہا جی اوتھے زمین تے سی، ایتھے قرآن وچ جڑا قرآن وچ ہوئے نا ان دا جی احترام کریدا ہے بھاویں لفظ جڑا بھی ہوئے. یا فرماندے نے یہی مسئلہ ہے جڑا آل وچ ہوئے بھاویں جویں دا بھی ہوئے او دا احترام کریدا ہے. جدوں آل وچوں نکل جائے مڑ نہ کراں. مسئلہ سمجھ آیا کہ نا؟ جدوں آل دے وچ تے پھر احترام کرو. ہن سوال ہے بھائی آل وچوں کیویں نکلدا ہے؟ یہ بھی محنت تو کلیہ طے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کلیہ بھی قرآن طے کیتا ہے. جدو حضرت نوح علیہ السلام دے پتر نو حضرت نوح علیہ السلام دی بیڑی دے سامنے لے آندا گیا تو انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ انہوں کشتی سے بحالا. اللہ فرمایا انہو لیس من اہلک، سوڑیا اے ہن تیری اہل بیت نہیں رہا ڈوبن دے. چونکہ اہل بیت ہی نہیں رہا، کفر کر گیا ہے. تو اگر کوئی سید کفر کرے، حضور دے صحابہ نے برا آکھے، حضور دی ازواج مطہرات نے برا آکھے، تو ایسے سید ہے یا مولا علی سرکار نے برا آکھے. ماشاءاللہ بڑی اچھی توجہ دلائی، بڑی اچھی توجہ دلائی. ضروری مسئلہ طرف میں یہ بھی نارض. اگر صحابہ نے برا کہے یا مولا علی سرکار دے بارے برا عقیدہ رکھے، برے خیالات رکھے، تو ایسے سید دا احترام نہیں کرائیں. بچے نے پوچھا ہے احترام اور اطاعت فرق ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں. ایک ہوندا ہے سادات دا احترام کرنا، ایک ہوندا ہے اطاعت کرنا. احترام اور اطاعت وچ فرق ہے. اطاعت دا مطلب ہوندا ہے وہ جویں آکھن اونج کرنا. تو بے عمل سادات دا احترام کرانگے، اطاعت نہ کرانگے. اطاعت وہ دی کرانگے جڑا آپ رسول اللہ دی اطاعت کرتا ہوئے گا. وہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، اس میں یاد رکھنا. احترام اور اطاعت میں فرق ہے. سید گناہگار بھی ہے تو دا احترام کرو، سید ان پڑھے تو دا احترام کرو. ان پڑھے پڑھیا نہیں احترام کرو. گناہگار ہے نیک نہیں احترام کرو. اطاعت اس کی کرو جڑا خود رسول اللہ دا اطاعت گزار ہو جائے. خود اطاعت کرو دے پیچھے چل. تو یہ چونکہ ضروری مسئلہ ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. تو عزیزم
واہ محترم حضرات، ساڈے بابیاں دا عشق کمال سی، اللہ والے لوگ سن، سبحان اللہ۔ انہاں سانو سکھانا ہوندا سی، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیر، میاں صاحب میاں شیر محمد صاحب، انہاں کول ایک بندہ گیا، وہ کسی اور جماعت دا بندہ سی، اور کمپنی دا بندہ سی، مطلب ان کسی دسیا بابا سیداں بڑا من دے، وہ جتھے گڈی لتھی جتھے وہ ٹانگے ٹونگے کھلوندے آ اتھوں لے کے اس آخیا چلو ہن اسی بھی سید ہی ہاں۔ وہ گئے انہیں جا کے دسیا بشار ہی آ گئے، نشار ہی آ گئے۔ وہ بابے اور اپنی جگہ بھی چھڑ دی تھی، میاں شیروں صاحب انہیں اتنے بایا، انہیں فرمایا لے بھی اتنے آؤ جی تسی سید صاحب، انہیں بڑا احترام پروٹوکول کھانا پانی دیتا۔ جدو جان لگے تے اللہ والیاں نو کو چیزاں دا فراست ایمانی نال پتہ چل جاتا ہے۔ اینو علم غیب نہیں سدے، یہ فراست ہوندی ہے جڑی ہر مومن نو حاصل ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن نو ایک فراست ایمانی حاصل ہوندی ہے جدے نال او تک لیندا ہے کہ بندے دے اندر کی، وہ اللہ والے سن، فراست انہاں نال حاصل سی۔ انہوں بڑا پروٹوکول دیتا تے پھر وہ انہوں چڑھان گئے جتھے وہ نیت اس کیتی آئی نے، اتھے جدو پہنچے تو فرمان لگے لے بھی بلیا ایتھوں تائیں تو نیت کیتی آئی، اساں بھی ایتھوں تائیں تیرا ادب کر چھڑیا، اگا ہن جو تو ہے وہ جان تے یا تیرے کام جانن، اسی تیری نیت دے مطابق ایتھے تائیں بھی تیرا ادب کر چھڑیا۔ تو حضرت صاحب ایک بڑا ضروری اور اہم مسئلہ ہے، سید ہون دا روب ساڈے تے تاں آئے گا جدو سید سنی ہوئے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ سنی ہون تو بعد اگر گناہگار ہوئے گا تو صرف احترام کریں گے، اگر نیک ہوئے گا بظاہر شریعت دے مطابق ہوئے گا اور حضور دی شریعت دا پابند ہوئے گا تو پھر او دی احترام دے نال نال اطاعت بھی کریں گے۔ آپ نو سمجھ آ گیا مسئلہ کہ نہ آیا؟ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ احترام اور اطاعت دے اندر فرق ہے۔ کدی بھی گناہگار دی اطاعت نہ کرو، کیونکہ اطاعت دا مطلب ہے جو وہ کردا ہے پھر تسی وہ کرو، اطاعت دا مطلب تو پھر ہویا اسی غیر مشروط اطاعت صرف اللہ تے دے رسول دی کرا، باقی جدی بھی اطاعت کران گے وہ دین دیاں شرطاں نال کران گے۔ وہ اے ساتھی اور عزیزو، اللہ رب العزت آپ کو اس بات دی توفیق بخشے کہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم نے اہل سنت، وہ اتنی محبت کرتے سن آل رسول نال کہ انہوں نے بندے آخر شیعہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضور دی اولاد دی محبت رکھنا شیعت ہے تو پھر تسی مینوں نویں گن لو، مگر میں اہل سنت ہوں۔ تو عزیزم رسول اللہ سرکار دی آل اور اولاد نال محبت رکھنا، رسول اللہ فرما دے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں تو لطف اٹھائے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں تو لطف اٹھائے تو رسول اللہ فرما دے میری آل نال محبت کرے، اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں لطف رکھ دے گا۔ کیسا حضور فرماتا، آپ فرماتے ہیں کسی سید نال کوئی اچھا سلوک کرے اور وہ کو اچھا سلوک نہ کرے، وہ کو سید اچھا سلوک نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں پریشان نہ ہوئے، وہ دا بدلہ قیامت والے دن میں دیاں گا، تو انہوں دا بدلہ میں دے دیاں گا۔ جس گل دا زامن آمنہ دا لال ہوئے مڑ کھڑے ڈاروں دے۔ اور میں تو ایس زمانے دے ایک ولی کامل، درویش کامل حضرت مولانا پیر الیاس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ، آپ دی وصیت موجود ہے کہ اگر میں فوت ہو جاواں جس دن اس دن میرا جنازہ کوئی سید پڑھائے، تو دنیا دا پڑھایا جنازہ نہیں ہوندہ، ہو جاندہ ہے، لیکن اگے جڑا وہ لفظ لکھ دیں میں وہ انج بیان نہیں کردا، میں اپنے طریقے نال بیان کرنا۔ فرما دیں کہ اگر کوئی سید مینوں خود ہتھاں نال قبر وچ رکھے، اللہ اکبر، تو یہ بخشش دا سامان ہے۔ تو عزیزو اس گل دی علامت ہے کہ سادات نال
کس درجے دی ساڈے بزرگ صوفیاء محبت کرتے ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ایک سید تشریف لے تو فرمان لگے کہ بابا جی میری شادی نہیں ہوندی۔ سید صاحب تو نہ فرمایا آپ فاروقی نے فاروق اعظم دی اولاد، فرمان لگے اگر پسند کرو تو میں اپنی بیٹی بہن اپنی تواڈے رشتے کروں۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی بہن دا نکاح اس سید نال کر دیتا، نہ مال نہ دولت نہ کوئی شے۔ انہاں وچوں ہی حضرت علی احمد صابر پیدا ہوئے سن۔ آپ نو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ؟ تو ساڈے بابے تے سیداں نال انج محبت کردے سن۔ میں یہ ایک باقاعدہ کتاب بھی بنی ہے، لکھ دیتی ہے کہ کوئی سنی ولی ایسا نہیں گزریا، کوئی سنی درویش ایسا نہیں گزریا جدے دل وچ آل رسول دی محبت نہ ہوئے، جدے دل وچ آل رسول دی محبت نہ ہوئے، وہ نال حضور راضی ہوندے ہی نہیں۔ ایک واقعہ امام نبہانی نے لکھا ہے، آخری گل کر رہے ہیں پھر ٹائم ہو گیا۔ امام نبہانی لکھ دے کہ مکہ شریف ایک بزرگ سن اور وہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے سن روحانی طور۔ مکے وچ ایک سید سن جڑے گناہگار سن، وہ انہاں نوں پسند نہ کردے۔ تو ایک دن انہاں نوں جھڑکیا، رات نو سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تو سرکار نے منہ پھیر لیا، پھر ایدے آئے تو سرکار نے پھر منہ پھیر لیا تو عرض کہتے ہیں پیچھے بہ کہ یا رسول اللہ میرے کو کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ فرماندے نے مینوں دس تیری اولاد اگر چنگی نامی ہوئے تو کیا تیری وراثت وچوں نکل جاندی؟ نہیں یا رسول اللہ میری اولاد میری وارث ہے، میری اولاد ہے، چلو چنگے نہیں بھی تو میرے ہی نہیں۔ آپ فرماندے نے جے تیری نہیں نکلی تو ساڈی کیویں نکل گئی ہے؟ وہ سید صاحب اٹھے، وہ بزرگ اٹھے، انہاں سیداں دا بوہا کھڑکا، انہاں نے کہا بھی سونیا ساڈے نال تے راضی ہو جا، تو جویں دا وی ہے تیرے نانے نے جے بھی تیرے نال پیار ہے۔ وہ سید اس ویلے انہاں فرمایا جے نانے نے نہ پیار ہے تے ہن اسی بھی یہ دوگا وہی کرنے جڑے نانے نوں پسند آئے، اسی بھی دوجے چھڈے ہو۔ تو بھائی صاحب یہ تے محبت ہے جدے نال پیار ہوئے۔ ہاں ہاں ہاں، آپ نے شیخ ابن العربی دا واقعہ سنیا ہونا ہے، شیخ محی الدین ابن العربی دا فتوحات مکیہ میں لکھ دیں مجنو کتے دے پیر چومے، مجنو کتے دے پیر چومے، شیخ ابن العربی فتوحات مکیہ میں واقعہ لکھا اور اس موضوع تے لکھا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ فرماندے نے مجنو کتے دے پیر چومے تو بندیاں پوچھیا کی پیا کرنا ہے؟ اس کیا ہے تے کتا پر این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، کتا ہے پر یار دی گلی چو لگے۔ آپ فرماندے ہیں اگر مجازی عشق والا، مجازی عشق والا اپنے یار دی گلی دے کتے نال محبت کرتا ہے تو ساڈا نبی نال عشق مجازی نہیں اصلی اور حقیقی ہے۔ سانو یار دی اولاد نال کتنا پیار ہونا چاہیے۔ ابن العربی لکھ دیں۔ تو عزیزو اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بینو توفیق بخشے۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد نو ترائے عادتاں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری آل دی محبت سکھاؤ اور قرآن سکھاؤ۔ عزیزم اللہ تعالیٰ آپ اور میرے راضی ہوئے، آپ سنتا تھا آپ فرما لو، پھر انشاءاللہ نماز